اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام ومعجزة عظيمة وخرق للآية باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا برہان ہے، دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وَمُعْجَزَةٌ عَظِیمَةٌ، اور بہت بڑا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام، وَخَرْقٌ لِلْعَادَةِ، یعنی عادت کے خلاف ایک چیز کا ہو جانا، باہر یعنی واضح، دل علی، اور جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا. تو اس معجزے میں کئی حکمتیں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دلیل ہو جائے کہ یہ اللہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزات عظیمہ عطا فرمائے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ بالاتفاق عقیدہ ہے کہ معجزات الانبیاء حق، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں وہ حق، ماں سوائے بعض گمراہ فرقوں کے، بعض جو بالکل اللہ معاف فرمائے اللہ کے قرآن کے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں. جیسے بہت بڑا فتنہ جو پیدا کیا تھا عبداللہ چکڑالوی اسلم راج پوری نے، اور انکار حدیث کا. تو جب انہوں نے حدیث رسول کا انکار کیا تو غلام احمد پرویز جو ہے یہ تو ان کا شاگرد تھا، بعد میں آیا ہے، تو انہوں نے معجزات رسول اللہ کا بھی انکار کر دیا. وہ معجزات کے بھی منکر ہیں، وہ معراج کے بھی منکر ہیں، اور وہ الصلوات جو ہیں اللہ نے جو 5 نمازیں ان کے بھی منکر ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو معجزات جو ہیں وہ برحق ہیں، کرامات اولیاء جو ہیں وہ برحق ہیں. معجزہ کیا مانا؟ ایک ایسا کام کا نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرنا جس کو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. یعنی ایک ہمارے خارق عادت ہے کہ اب ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرتی. جادوگروں نے بڑے بڑے سانپ بنائے، وہ تو جھوٹے سانپ ہوتے ہیں، وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو آدمیوں کی آنکھوں پہ مسکرائز کرتے ہیں، یا ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جیسے کسی رسیوں میں پارا بھر دیا اور جب گرمی پڑی اور رنگ سانپ کا بنا دیا، یا جیسے ربڑ کے سانپ بنا دیے، ان کے اندر اسٹرنگ لگا دیا، اب چھوڑ دو سانپ کی طرح بھاگتا ہے. تو یہ سانپ تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک شعبدہ ہے. لیکن معجزہ تو اس کا نام ہے نا کہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اسی طرح دیکھ لو. اللہ میاں لکڑی ہے، اب لکڑی سانپ بن جائے
ایک مردہ چیز کو زندہ چیز میں بدل ڈالا جائے اور پھر وہ زندہ چیز جو ہے اس کو پھر اٹھاؤ تو پھر مردہ شکل میں واپس آ جائے، تو یہ معجزہ عظیمہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عظیم عطا فرمایا، جو برہان بھی ہے، جو معجزہ بھی ہے، جو امر خارق للعادت بھی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا سب سے بڑا استدلال بھی ہے۔ اور اللہ جتنے نبی بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، ان کو معجزات سے لیس کر کے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل پیش کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِينَاسِ لَهُ۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود جو فرما رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام مانوس ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عظمت و حیبت و جلال کے بعد لطف و کرم ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں انما قال له ذلك على وجه التقریر، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ وما تلك بيمينك يا موسیٰ، یہ تقریر کے لیے تھا کہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ آپ پر معجزے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها وتعرفها فترى ما نصنع بها الآن، تاکہ آپ کو اچھی طرح تسلی کر لو جو آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے، لکڑی ہے، اب دیکھو کہ ہم اس میں آپ کو کیا اپنی قدرت دکھلاتے ہیں۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں استفہام تقریر ہے تاکہ آپ مزید اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ قال هي عصاي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ لکڑی ہے، اعتمد علیہا فی حال المشی، جب میں چلتا ہوں تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اس سے سہارا پکڑتا ہوں کہ لکڑی چلتے گئے، تھکان کا فائدہ ہوا، تھکان کو، یا بعض میں راستے میں آدمی کے ہاتھ میں عصا ہو تو چلنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ میں لکڑی پکڑنا، عصا پکڑنا سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم۔ میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا اپنے ہاتھ مبارک میں رکھتے تھے، یہ سنت انبیاء ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي أَهُزُّ بِهَا الشَّجَرَةَ لِيَتَسَاقَطَ وَرْقَهَا لِتَرْعَاهُ غَنَمِي، اور میرا اللہ درختوں کے پتوں پہ میں مارتا ہوں تاکہ درختوں کے پھلیاں اور پتے گرے زمین پہ اور میں اپنی بکریوں کو چرا سکوں ان کے اندر، اللہ میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قال عبد الرحمن بن القاسم امام مالک الحش ان يزع الرجل المهجن في الغصن ثم يحرك وتأثر وصبر ولا يكسر العود فهذا الحش ولا يخبث، وقضى قال میمون بن مہران ايضا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حش کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے عصا کے آگے ہوتا ہے جیسے ایسے ٹیڑھا، تو اس کو لکڑی میں پھنسا کے اس کو ہلایا، یہ نہیں کہ لکڑی توڑتا رہے، مقصد یہ ہے کہ آگے اس کے جو ٹیڑھا پہنا ہوتا ہے نا اس کو کسی غصن میں، شاخ میں پھنسا کے شاخ کو جب ہلائیں گے تو پتے گر جائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا الحش، حش کا معنی کیا ہے ان یضع الرجل المهجن فی الغصن، تاکہ بندہ اس کا جو آگے لگا ہے وہ ٹیڑھا پن جو ہے اس کو اس کے اندر پھنسا دے، ثم یحرکہ، پھر اس شاخ کو حرکت دے، حتی یسقط برکہ وثمرہ، تاکہ اس کے پتے اور پھل گر جائیں، ولا یکسر العود، یہ نہیں کہ اس لکڑی کو توڑ ڈالے،
فہذا الحش ولا يخبط ولا يخبط، یعنی ایک ہوتا ہے کہ توڑنا، وہ حش نہیں ہوتا. حش کا معنی ہوتا ہے یہ آگے کنڈی لگی ہوتی ہے، بعض لوگ جو آگے کنڈی لگا لیتے ہیں تو کنڈی سے پکڑ لیا. وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خدمت میں عرض کیا میرا مولا ایک تو میں چلنے میں سہارا لیتا ہوں واتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، اور اپنے جانوروں کے لیے اپنے بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں. ولی فیہا معارب، معارب معنی مصالح، اور میرے اس کے اندر اور بھی کئی فائدے ہیں، کئی منافع ہیں جو میں حاصل کرتا ہوں. وقد تکلف بعض ذلك شيء من تلك المعارف التي أبهمت فقيل كانت تزيل له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرس الطير شجرة تظله وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة، والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام سيرورتها صعبانا وما كان يفر منها هاربا فلاکن کل ذلك من الاخبار الاسرائیلیتی. اب بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے معارف اخرى اس کی تفسیر میں بڑے بڑے قصے بیان کیے ہیں. بعض نے کہا کہ وہ آسا ایسا تھا کہ رات کو موسیٰ علیہ السلام کو روشنی کا فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب رات کو سو جاتے تو وہ آسا کھڑا کر دیتے، وہ ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا تھا، اور جب وہ چاہتے زمین میں گاڑ دیتے، وہ درخت بن جاتا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے. اور بھی اسی قسم کی کئی باتیں لکھا ہے، ساری باتیں غلط ہیں، سب بالکل کوئی حقیقت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یاد رکھیں کہ اگر آسے میں روشنی تھی تو پھر حضرت آگ کی روشنی پہ تو حیران نہ ہوتے، اور اگر یہ تبدیل ہو جاتا تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سانپ بنا تو ڈر کے نہ بھاگ جاتے. یہ ساری باتیں ہیں، لوگ تکلف کرتے ہیں اور قصے بنا لیتے ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ لوگوں کو جھوٹے قصے بڑے اچھے لگتے ہیں. یعنی ایسی کہانیاں سنائی جائیں نا تو نئی نئی بات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ لوگ ان نئی چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب اسرائیلی روایات ہیں. کیوں؟ اگر بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا فلو کانت کذالک کا ایسا اس آسے میں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سانپ بننے سے نہ ڈر جاتے نہ بھاگتے. ولکن کل ذلک من الاخبار الاسرائیلیہ، یہ کتب اسرائیلیہ کی روایات ہیں جو بالکل ناقابل اعتبار ہیں. وقضا قول بعض منا کان آدم علیہ السلام، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آسا حضرت آدم جنت سے لائے تھے، اور پھر وہ حضرت نوح کو ملا چلتے چلتے حضرت شعیب حضرت موسیٰ کو ملا. یہ بھی بالکل ایسی حکایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة، اور بعض لوگوں نے یہ بھی ایک نئی روایت گھڑی ہے کہ جو دابہ، جو جانور جبل صفا سے قیامت سے پہلے نکلے گا وہی آسا ہوگا. یہ ساری حکایات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو بڑے بڑے عجیب لوگوں نے حکایت، دیکھو کتنا مشہور بنا دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گندم دانا کھایا تھا، گندم دانا ایسے قصہ ہے جس کی کوئی حقیقت. اللہ معاف فرمائے. بس زبانوں پہ لوگوں کے آ گیا ہے تو بس وہ مشہور ہو گیا کہ جی آدم علیہ السلام نے گندم کا دانا کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا، تو تم نہ کھایا کرو نا گندم، تمہیں بھی نہ نکلنا پڑ جائے دنیا سے. ایسے لوگ اسی کے قصے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا آدم اور بی بی حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ درخت فرما رہے ہیں تو گندم کے درخت ہوتے ہیں، عقل کی بات، یعنی بالکل سفید قرآن کے خلاف جھوٹ ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا. بس وہ جناب مزے لے لے کے قصے سنا دیا. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا قصہ مشہور ہے کہ جی آپ اشہدو نہیں کہہ سکتے تھے، اشہدو کہتے. حضور نے آپ کو اذان سے روک دیا، اللہ نے رات لمبی کر دی. بالکل جھوٹ ہے، گھڑنتو ہے جس کا اول ہے رات ہے.
ایسے بالکل قصے ہیں لوگوں نے کھڑے ہوئے. اور جیسے مولوی بڑے جھوم جھوم کے تقریریں کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے, سر سے لے کر پاؤں تک کیڑے پڑ گئے, ان میں سے ایک کیڑا زبان پر بھی آ گیا, تو اب ایوب علیہ السلام روئے کہ اللہ میرے سارے بدن میں کیڑے آئے, میں نے صبر کیا, لیکن زبان سے تیرا ذکر کیسے کروں؟ تو اللہ پاک یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتے کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں. اللہ کے نبی بڑے شان والے ہوتے ہیں, یاد رکھو. اللہ پاک اپنے نبیوں کو کوئی عیب نہیں لگنے دیتے, نہ ظاہری نہ باطنی, نہ گناہوں کا عیب نہ جسم میں عیب. اللہ اپنے انبیاء کو ایسا بناتے ہیں کہ کوئی دشمن انگلی نہ رکھ سکے. نعوذ باللہ کیڑے ڈال دیے جائیں آپ کو نکال. جب قرآن کہتا ہے کہ رب انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی. اب اس ضر کیا تھی اللہ کے قرآن نے نہیں بتایا. تم کو ایوب علیہ السلام کو ملے تھے, یہ مولوی وہاں موجود تھے, کیڑے چنتے رہے تھے وہاں. ایسے جھوٹے قصے کہانیاں, اور لوگوں میں ایسے اچھا لوگ بھی کوئی عادی ہو گئے ہیں جھوٹ سننے. انا للہ. مجھے تو عجیب حیرت دیکھو جی, اب ایک آدمی کہے کہ مجھے حضور پاک خواب میں آئے, انہوں نے فرمایا میری ٹکٹ کا انتظام کر دو, کوئی عقل والا بن کے بات ہے. لیکن لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں پیر ہے, مرشد ہے. اس کا کیا حساب؟ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے نا جی, پھر آدمی کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. ابو جہل وغیرہ کہتے تھے نعوذ باللہ ہم حق پہ ہیں, حضور ہمیں لڑا رہے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا. اور آج بھی بعض مولویوں کو ایک بڑی بری بیماری ہو گئی ہے کہ وہ جتنی روایات شاذہ ہیں نا جی, جتنے اقوال شاذہ ہیں, اسرائیلیات ہیں, جو کہ وہ عجائب ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو سناتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں یہ بڑا عالم ہے. آج تک یہ بات ہمیں کسی مولوی نے نہیں سنائی. وہ بیوقوف آدمی جو صحیح عالم ہوگا وہ جھوٹی بات کیوں سنائے گا؟ اگر کہیں وہ کتاب میں پڑھنے پہ مجبور بھی ہوگا تو بتا دے گا بھی یہ جھوٹی بات, وہ ساتھ وضاحت کرتے. لیکن لوگ ہیں نہیں, سبحان اللہ جی, ایسا عالم تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ نئے نئے راز کھولے ہیں. اللہ کے بندے, قرآن واضح ہے, حدیث واضح ہے. حضور نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, کہ میں تم کو ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی دن بھی رات کی طرح, رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی واضح, ہر چیز واضح ہے. اللہ کے نبی نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے جیسے کوئی چیز نہیں. تو اس لیے یہ ہے کتابوں میں. لیکن جو علماء ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, وہ ایسے واقعات لکھ دیتے. کیوں؟ تاکہ تم پڑھ چکے ہوگے تو بچ جاؤ گے. اگر پڑھا ہی نہیں ہوگا تو تمہیں کیا پتا صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے انہوں نے لکھ دیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا یہ بھی جھوٹ ہے. اور ابن عباس انہو کانا اسمہ ما شاء, حضرت ابن عباس سے ہے کہ اس کا نام بھی تھا ما شاء. یہ سب غلط بات. وہی حضرت ابن عباس کا قول ہی نہیں ہوتا, ان کی طرف ایسے منسوب کر دیا جائے. واللہ اعلم بالصواب. وقوله تبارک وتعالی قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى. وقوله تعالى قال ألقها يا موسى أي هذه العصا التي بيدك يا موسى ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے ہاتھ میں عصائے تمہارے زمین پہ ڈالیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکا, صارت بالحال حیۃ عظیمۃ ثعبان طویلا یتحرک حرکۃ سریۃ بھیتا تدرک انہا جان. آپ نے جب زمین پہ پھینکا تو صاف کر دیا, بہت بڑا صاف, لمبا صاف, اور ایسے تیز چلنے والا. فیضاحیتا تو ویسے حرکت کرتا تھا جیسے بالکل ایک چھوٹا سانپ دوڑتا ہے. کعبہ اثر الحیات حرکت ولکنہ صغیر فہذہ بغایت سرعت الحرکت. ہم مفسر فرماتا ہے کہ جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن تیز ہوتا ہے چلنے میں. لیکن یہ تو بڑا ہو کے ایسے چل رہا تھا جیسے چھوٹا تیز چلتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی تسعی تمشی وتضطرب
قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن إكرمة عن ابن عباس فألقاها فإذا هي حية تسعى ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة فأكلتها ولم فاقتلعتها وجعل موسى يسمع بطر الصخرة في جوفها واللابد من النودية يا موسى خذها فلم يأخذها ثانية خذها ولا تخف فقيل له موسى إنك من الآمنين فأخذها. اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو ڈالا تو سانپ بن گیا، اور سانپ بھی ایسا کہ درخت آئے تو کھا جائے، پتھر آئے تو نگل جائے. اب موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، اس کی آوازیں آ رہی ہیں پتھر کی ان کے پیٹ میں. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. تو اس سے مریم بات یاد رکھیں کیوں اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. جیسے ہر انسان کو دشمن سے ڈر محسوس ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے. جیسے ہر انبیاء علیہم السلام کیونکہ سید البشر ہیں، اللہ پاک نے ان کو بولتے آدم سے بنایا. اب دیکھیں ہم بھی سام دے کے بھاگیں گے، اللہ کا نبی بھی ڈر رہے ہیں، اللہ کے نبی خائف ہے. اللہ نے حکم دیا خذھا پکڑ لو، لیکن اسے ڈر رہے ہیں نہیں پکڑ. اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرو نہیں پکڑو. ہم پھر بھی قریب جاتے ہوئے ڈر رہے. اللہ نے فرمایا انک من الآمنین، تم امن میں ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر حضرت سے پکڑ لو. تو یہ فطرت ہے، طبیعت ہے، ورنہ یہ تھوڑا کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے تھے. انسان کو آپ کہنا پکڑو بھی ڈر کے مارے نہیں پکڑنا، وہ یار پکڑو وہ پکڑو، تو یہ مانا نہیں ہوتا کہ وہ انکار کر رہا. یہ طبیعت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے. بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کتنی عظمت والا ہو لیکن انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ انسانوں والا خوف ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تھے. وقال واقف بن في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى قال فألقاها على وجه الأرض ثم حارت من نظر إذا بها ثوبان نازل يدب يلتمس يلتقي شيء يأخذه يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها ويطعن بالناب من أنياب الشجرة العظيمة فيجتصها. وہاب ابن منبہ بھی فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں گے وہاب ابن منبہ اور کعب الاحبار ان کی اکثر روایات جو ہے نا کتب متقدمہ اسرائیلیت سے ہوتی ہے، اور اسرائیلی روایات کا اعتبار نہیں ہے. لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ ہے. ان کی کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ. اگر وہ روایات قرآن حدیث کے مطابق ہیں ہم لے لیں گے، مخالف ہے تو ہم چھوڑ دیں. لیکن جتنی روایتیں ایسی ملیں گی نا آپ کو وہاب ابن منبہ سے اور کعب الاحبار سے ملیں گی، تو وہ وہاب ابن منبہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اس کو زمین پہ پھینکا ثم حالت منه نظرة، اس کے بعد جو ذرا نظر ہلی تو کیا دیکھتے ہیں فإذا بأعظم ثعبان، ایک بہت بڑا اژدہا ہے. اتنا بڑا اجدھا سانپ ہے کہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. یدب یلتمس کأنه یبتغی شیئا یرید اخذه. اب وہ بڑا اجدھا ایسے زمین پہ جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ چیز ڈھونڈنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے. یمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل، کسی پتھر کے پاس سے گزرتا ہے، وہ پتھر جو اونٹ کے پچھلے حصے کے برابر ہے اس کو ایسے نکل جاتا ہے تک وہ فیطعن بالناب من انیابہ، اور اس کے اندر جو دانت ہیں آ کے درخت کے جڑوں میں بنیاد میں رکھتا ہے اور درخت کو اکاڑ کے پھینک دیتا ہے. اب اس کے بعد کہتے عیناہ تتقدان نارا، اور اس کی دونوں آنکھیں ایسے ہیں جیسے آگ جل رہی ہو. وقت آدل میں جمنا عروفا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا میں اوپر جو کنڈی تھی وہ ایسے بن گئی جیسے اس کی جلدی سانپ اڑتے نا ایسے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرف. تین چار مثل نیاز ایسے بال کھڑے ہو گئے
وآتت شعبتان من مثل قریب الواسع، اور اس کی دو شاخیں جو ہیں ایسی بڑی بڑی ہو گئی جیسے بڑا کنواں ہوتا ہے. فی ادراس المانی آب اللہ شریف علما آئین دار کا موسیٰ اللہ بدل کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے دوڑے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. فذهب ام انا برا انه قد اعجز الحیتا، اب اس کے بعد جب بھاگے اتنے دور ہو گئے کہ یقین ہو گیا کہ اب وہ سانپ مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں دور ہو گیا ہوں. ثم ذکر ابو بکر سیار منه، اب پھر خیال آیا کہ یہ تو میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے کیا کیا، میں کیوں دوڑا، پھر کھڑے ہو گئے. ثم نودي موسیٰ نرجع قلت رجع موسیٰ وهو شدید الخوف، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹاؤ، ڈرو نہیں، آنسو رہے لیکن ڈر رہے. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دائنے ہاتھ سے پکڑے اور ڈرے نہیں. وعلى موسیٰ علیہ السلام مضرعۃ من صوف مدغلا بخلال من عیدان، آپ نے گرم کپڑے کا لمبا چوغا پہنا ہوا تھا، آپ نے اس کپڑے سے لکڑیاں ڈال کے پکڑنا چاہا. فلما امر ہو گیا جب فتح المدزایتی، اور کپڑے کو اپنے ہاتھ سے لپیٹا. فقال له ملک رأيت یا موسیٰ لو أذن الله بما تحاذر وكانت المدرعة تغني عنك شيئا. اب جناب اللہ کے فرشتے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ سے جو کپڑا لپیٹ رہے ہو، اگر اللہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا تو کیا کپڑا بچا لے گا؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں بچائے گا. قال ولكن ضعيف ضعيف ضعف خلقت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے سے کہ ہاں مجھے کپڑا تو نہیں بچا سکتا لیکن میں ضعیف انسان ہوں، اللہ نے مجھے ضعیف انسان سے پیدا کیا ہے. تو انسان کے اندر یہ خوف جو ہے فطری بات ہے. فقسم عن یدی ثم وضع فمن حیۃ التغنیات، آپ نے پھر کپڑا ہٹا دیا اور اس کے بعد سانپ کے منہ سے پکڑا. ثم قبض عصاه التي عائدها، جب آپ نے پکڑا تو وہ اسی طرح عصا بن گیا جیسے پہلے تھا. فإذا يدري وذلك وقع بين الشعبتين، اسی جگہ آپ نے ہاتھ ڈالا. ولهذا قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى أي إلى حالها التي كانت قبل ذلك، اللہ نے فرمایا جیسے تھا ویسے ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو بالکل اسی طرح کا عصا بن گیا. فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اب یہ دوسرا معجزہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت معجزے دی ہیں، لیکن آیات کبریٰ میں جو ہے ایک عصا ہے اور ایک ید بیضا ہے. وہذا برہان ثانی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کے لیے یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا. وهو أن الله أمره يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى. وہاں هنا فرض يدك إلى جناحك، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل کے نیچے ڈالے، کپڑے کے اندر سے بغل کے نیچے ڈالے اور پھر نکالے. تو جب نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ آیا جیسے ماشاءاللہ روشن ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ بھی دلیل عطا فرمائی، معجزہ عطا فرمایا کہ دشمنوں کے سامنے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے پیش کر سکیں. اب مفسر فرماتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور دوسری جگہ فرمایا تھا کہ إِلَىٰ جَنَاحِكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ.
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. اور ایک جگہ آتا ہے فی جیبک، تم حکم مانا یہی ہے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے اندر سے بغل کے نیچے ڈالو اور پھر نکالو. جب نکالا تو روشن ہو گیا، پھر دوبارہ ڈالا تو اپنی اصلی حالت پہ آ گیا. فرماتے ہیں وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. وقال مجاہد وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ كَفَّكَ تَحْتَ عَضُدِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے ڈالو. وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أخرج بيده مخرجا تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے ڈالتے اور پھر نکالتے تو ایسے روشن ہو جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. قوله تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اللہ نے فرمایا یہ روشن ہوگا لیکن یہ کوئی بیماری نہیں کہ کوئی برس کا داغ ہو جائے، نہیں، یہ تو معجزہ ہے. اے من غیر برس ولا اذن ومن غیر شیء، نہ یہ برس ہے نہ تکلیف ہے نہ کوئی عیب ہے، بلکہ تیرے لیے اللہ نے نشانی بنائی. قالوا بعض جنتا وصحابتی وغیرہ وقال الزبرقی رضی اللہ كأنها مصباح. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا ایسے روشن تھا جیسے چمکتا ہوا مصباح. وعلم موسیٰ انه قد رب الجل، یہ دلیل بھی تھی کہ آپ کا لقاء اللہ کے ساتھ ہے، آپ سے کلام فرمانے والے اللہ صحابت عنہ الرعدة وجمع يده بالعصا فخضع براسه وعنقه. اللہ نے حکم دیا، یہ بھی روایت محمد نے منبہ کی ہے، لہذا صحت کا اس کا کوئی یقین نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام قریب ہو جاؤ. قریب ہوتے گئے حتیٰ کہ اس درخت کے قریب ہوئے جس کے اوپر تجلی دیکھی تھی. جب وہاں پہنچے تو آپ سے وہ خوف دور ہو گیا. اب حضرت نے اپنے عصا کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے، وَخَذَ بِرَأْسِهِ وَعُنُقِهِ، اور اپنی گردن کو اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا. تو بہرحال یہ بھی واقعہ منبہ کی روایت ہے. اصل میں یہ آیات بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، براہین بھی ہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہر لحاظ سے تسلی ہو کہ میرے ساتھ کلام کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور یہ معجزات بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ ہم پر حضور کی امت پہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ جب بھی بندہ چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو قرآن پڑھو. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. جب قرآن پڑھو گے تو گویا اللہ سے کلام کرو، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو. اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے چند آیتیں پڑھنے کے بعد فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، بے ہوش ہو جائے. اسی طرح ایک صحابی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، کہ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ جب دیکھیں گے نا جنت کی نعمت بلکہ بڑا، تو وہ بدو تھا بیچارہ جنگل کے لیے کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ جو آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا جنت میں. حضرت نے کہا ہاں جب تم بھی دیکھو گے بس اسی وقت گرار فوت ہو گیا. حاضت روح اس خوشی کے اندر روح پرواز کر گئی کہ اچھا اللہ مجھے بھی جنت میں وہ نعمتیں دکھائیں گے جو محمد رسول اللہ کو دکھائیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ناپاک چیزیں کھلاتا رہے تاکہ اس بندے کے اندر حرام چلا جائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک واقعہ تاریخ میں بھی آتا ہے
کہ حجاج ابن یوسف جب گورنر بن کے آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس شہر میں اس علاقے میں کوئی اللہ والے لوگ بھی رہتے ہیں، کوئی بزرگ کو اللہ والے کو صحیح معلوم ہے جو اللہ کے بندے ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں 2-4 بزرگ ہیں، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا مانگتے ہیں نا تو قبول ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو دعوت دیں۔ ان کو دعوت دی گئی، وہ نہ آئے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے لوگوں سے بھاگتے ہیں۔ محاورہ ہے عرب میں کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، کہ سب سے اچھے امیر تو وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کے دروازوں پہ آئیں، لیکن وہ فقیر بڑے برے ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوں، بڑے لوگوں سے تعلق ہو اور بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ شان فقر کے خلاف۔ اللہ والوں کو اللہ نے جو اپنا تعلق نصیب کر دیا ہے تو اس کے بعد کسی بندے کے تعلق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ عام طور پہ دنیا داروں سے گھبراتے ہیں، دور رہتے ہیں، ہدایت کی حد تک ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہدایت بھی نہ کریں، لیکن زیادہ قرب نہیں حاصل کرتے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی اولیاء اللہ کی پہچان میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ دیکھو کہ ان کے تعلق اٹھنا بیٹھنا قریب بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے گرد جو حلقہ مبارک ہے وہ سارے فقراء صحابہ، بڑے لوگ تو بس چند ایک تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، باقی تو سب صحیح۔ تو بہرحال حجاج نے ان کو دعوت دی، وہ نہ آئے۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی باقی تو سارے لوگ آئے لیکن وہ نہیں آئے۔ یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کسی بہانے پہ دعوت دینا، پھر کئی دنوں کے بعد پھر دعوت دی، پھر کیا، آخر وہ آ گئے، مجبور ہو گئے۔ جب وہ آ گئے اور دعوت میں شریک ہوئے، کھانے کا انتظام تھا، کھانا وانا کھا لیا، جب ساری جماعت فارغ ہو گئی تو انہوں نے حجاج کو پوچھا بھی ہم تو فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ اور پھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی کچھ بدلہ کچھ خدمت کرے تو اس کو بدلہ دو، اور نہیں دے سکتے دعا تو کرو۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کو ہدیہ دو، صحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر تم ہدیہ نہیں دے سکتے ہو تو جزاک اللہ تو کہو نا، اللہ سے دعا تو کرو اس کے لیے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں جزا دے۔ تو انہوں نے بھی پوچھا حجاج سے کہ ہاں جی ہم آپ نے دعوت کی اور بڑے اصرار سے، بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرا کام ہو گیا، بس میرا جو کام تھا نا آپ لوگوں سے وہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیا کام؟ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا کہ تمہاری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، آج تم لوگوں نے جو کھانا کھایا نا ایک ظالم کا، اندر حرام چلا گیا، آپ جو بل دیا مانگتے رہو دعائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف۔ تو اسی لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ یہ حدیث ہے حضور کی کہ بندہ بڑے ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن ملبسوں کا حرام، لباس حرام سے ہوتا ہے، غذا حرام سے ہوتی ہے، بدن کی طاقت حرام سے آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس بندے کی دعا کہاں قبول ہے؟ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا عقل حلال ہو اور صدق کے مقام ہو، یعنی اندر حلال ہو اور زبان سے سچ بولے۔ یہ دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، گناہوں سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھو دعائیں منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔
آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت علی الحضرمی تابعی ہے، مجاہدین کے لشکر کی قیادت فرما رہے تھے، اور ایک جگہ پہ جب پہنچے تو مجاہدین نے آ کے بتلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم راستہ بھٹک گئے، بھول گئے، اور ہم ایسے صحرا میں پھنس گئے ہیں جہاں میلوں تک پانی نہیں۔ ہم نے جو دلیل پکڑا تھا نا راستہ دکھانے والا، وہ دشمن کا جاسوس تھا، ہمیں بھٹکا دیا اس۔ اور یہ اتنا بڑا سہارا ہے، اتنا بڑا سہارا ہے کہ اب اس سے نکلنا، عبور کرنا، کسی آبادی میں پہنچنے کے لیے کئی دن چاہیے، اور ہمارے پاس پانی ایک دن کا بھی نہیں۔ تو یہ تو ہم بغیر جنگ کیے ہوئے مر جائیں گے، پانی کے بغیر تو کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی۔ حضرت علی الحضرمی نے فرمایا بھائی کیوں گھبراتے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، اور یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، بس 4 یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ اللہ کے ان ناموں کو آپ نے پڑھا اور کہا کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، کہ اللہ اپنی رحمت سے بارش برساؤ۔ تو مجاہدین فرماتے ہیں کہ حضرت علی الحضرمی کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش آ گئے۔ آپ نے فرمایا جتنے برتن ہیں، مشکیزیں ہیں، بھر لو، جانوروں کو پلا لو۔ اچھا، بارش سے موسم بھی بدل گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، ریت ٹھنڈی ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، فوراً نکل گیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ ہاتھ اٹھائے اور فوراً ختم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابن عمر، اے حضرت عمر کے بیٹے، ہم بڑے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی بات۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ کے زمانے میں بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، درد ہو گیا، پریشانی ہو گئی، فاتحہ پڑھی، دم کیا، ٹھیک ہو گیا بندہ۔ اب ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں اور کئی آیات پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی شفا نہیں ہوتی۔ سارا قرآن پڑھ کے پھونک تو شفا نہیں ہوتی، قرآن جیب میں رکھ کے پھرتے رہو، شفا نہیں ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قرآن محفوظ ہے، لیکن وہ پاک زبان صحابہ کی پڑھنے والی نہیں ہے۔ زبان پاک کرو، دیکھو قرآن اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن تو برحق۔ تو اس لیے میرے عزیز 2 باتوں کو یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ تو کوئی مشکل نہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے عقل حلال، حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا ہے۔ دوسری بات ہے صدق مقال، اس زبان سے سچی بات کہنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اپنی نظروں کو عورتوں سے، لڑکوں سے بچانا ہے، اور اگر کسی نے آپ کو حرام کھلایا ہے، پتہ نہیں آپ کو وہم ہے، اللہ جانے کوئی اور وجہ ہے، نہیں ہے، اس کا علاج ہے توبہ۔ اگر آدمی کفر اور شرک سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، تو گناہ تو معمولی بات۔ اگر حرام اندر ہے توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ اپنے رزق کی احتیاط کرو، معلوم کرو کہ یہ جو چیز آئی ہے میرے پاس کہاں سے آئی ہے، اس کا مصرف کیا ہے، مدخل کیا ہے، مخرج کیا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، ان کا خاص اسی میں نظر ہوتی تھی کہ اگر گھر میں عورت بے نماز ہے، اگر گھر میں عورت بغیر وضو کے کھانا بناتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ دل میں اندھیر آ جاتا ہے، پھر اللہ وہ روشنی چھین لے۔ تو اب ہمارے گھروں کا حال بھی دیکھ لو، اور پھر دعائیں کہاں سے مقبول ہوگی۔
پہلے لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی مائیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی بچوں کو. جب وہ دودھ پلاتی تھی تو بچے بھی بایزید گستامی اور حضرت حسن بصری اور عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے. اور آج جو بچے ہیں انشاءاللہ وہ ہاکی کھیلنے والے، فلم میں کام کرنے والے، گانے والے پیدا ہوں گے. کیونکہ مائیں جو دودھ پلانے والی ہیں وہ بھی تو ماڈرن ہیں نا، بچے بھی تو ماڈرن ہی پیدا ہوں گے نا. بچے کہاں سے بایزید پیدا ہو جائیں گے؟ جیسی ماں ویسے بیٹے، جیسا خون ویسی اولاد. یہی وجوہات بھی اندازہ کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ 16 سال کی عمر میں ایک آدمی 6 لاکھ حدیث رسول اللہ پہ نظر ڈال چکا ہو. ہم بخاری کے حالات پڑھیں، اسی طرح ائمہ محدثین کے حالات پڑھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، اور اپنے آج سے صرف 40-50 سال پہلے جو اللہ والے گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان کے حالات پہ نظر ڈالیں. کوئی بات ہی اور تھی، کوئی رنگ ہی اور تھا. یعنی علماء جو تقریر کرتے تھے نا، یہ جن علاقوں میں آئے، جن بستیوں میں آئے، بستی کی پوری بستی والوں کی شکل بدل گئی. داڑھیوں والے بن گئے، قرآن والے بن گئے، دین والے بن گئے، اسلام والے بن گئے. آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس لیے میرے عزیز، اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ کو حرام کھلایا ہے، اللہ جانے، میرے تو خیال میں ویسے بھی تمہیں ایسے کوئی شک وقت ہے، تو علاج موجود ہے تمہارے پاس. توبہ کرو اور آئندہ احتیاط کرو. ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن بہت سارے لوگ بتلاتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط کرتے تھے کھانے میں کہ ہمیشہ چنے اور گڑ کی ریوڑیاں اور چنے ونے جو تھے نا تھوڑے سے ساتھ ہوتے تھے. اور جہاں آپ کو ذرا سا بھی اشتباہ ہوا نا جی کہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بڑا آدمی ہے، ذمہ دار ہے، لازم اس نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوگی، وزیرے پہ ظلم کیا ہوگا، جبر کیا ہوگا، قہر کیا ہوگا، کسی کا پانی کاٹا ہوگا، کسی کا کچھ کیا ہوگا، کبھی زیادہ کھانا نہیں کھاتے. بس وہ چنے کھا لیے، پانی کا گھونٹ پی لیا اور اپنی تقریر کی جلسے سے فارغ ہوئے گھر لو. اور گھر میں سختی سے ہدایت تھی کہ بغیر وضو کے روٹی نہ بنائی جائے. پھر اللہ کی لذت ذکر میں لذت کیسے نہ آئے؟ کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ ایسے تم جا رہے تھے، خوبصورت لڑکی سامنے آ گئی، تم نے اللہ کے ڈر سے نظر نیچے کر لی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں. وہ حضرت حکیم اختر صاحب ہیں نا، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، تو وہ ہمیشہ بعض اوقات اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، کبھی کبھی مزاح میں بھی وہ کہہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا اپنی نظر کو جھکاتے جاؤ اور ایمان کا حلوہ کھاتے جاؤ. جو حلاوت ایمان پیدا ہوتی ہے، بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے، بڑی سادگی میں، بڑی محبت میں اور بڑے اخلاص میں، کہ بھائی بس نئے حسینوں سے نظریں بچاتے جاؤ اور ایمان کا حلوہ کھاتے جاؤ. لیکن تمہیں تو سوجی والا حلوہ چاہیے نا، تمہیں تو ایمان والا حلوہ چاہیے، نہیں تو اس کا تو میرے پاس علاج کچھ. ورنہ حضور نے دعا سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جو لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے. وَأَنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، کہ دل تو ہو لیکن اس میں تیرا ڈر نہ ہو، اس دل سے بھی پناہ دے. وَأَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اللہ مجھے اس پیڑ سے بھی بچا جو بھرتا ہی نہیں، حل من مزید، حل من مزید، جہنم ہے بس ڈالتے جا رہے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وَأَنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعْ، اللہ اس دعا سے بھی بچا جو تیری دربار میں قبول ہی نہ ہو. میرے عزیز، اگر آپ نے دعاؤں کو قبول کروانا ہے، یعنی یقین کریں اللہ کے کعبے میں میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، نہ میں پیر ہوں، نہ فقیر ہوں، نہ عالم ہوں، ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر آپ کی بات سنی
جا سکتی ہے. آپ اپنے ملک میں صرف سود کی لعنت کو ختم کر دیں, تمہارا ملک نہ کبھی گندم کا محتاج ہوگا, نہ کبھی رزق کا محتاج ہوگا, نہ کبھی قرضے کا محتاج. اگر تمہاری بات کوئی سنتا ہے, ہم مولویوں کو تو کوئی سنتا نہیں. اب مولوی بھی ہم دو قسم کے ہو گئے ہیں, کچھ مولوی درباری ہوتے ہیں, کچھ سرکاری ہوتے ہیں. تو ویسے اور جو بیچارے ہم جیسے فقیر منش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے, کیونکہ انگریز نے اپنی پڑھائی ہوئی بیوروکریسی کو جو منتخب کیا ہے, ہمارے تو نام ہے نا جی, اصل فیصلے تو وہ ہوتے ہیں نا کہ کس کو ترقی دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے, کس کو گریڈ کون سا ملنا چاہیے, سارے. اور نام ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ پہ جا رہے ہیں, اصل منظوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹریننگ تم اپنے ملک میں نہیں دے سکتے ہو. مر گئے ہمارے پاس علم والے, پڑھانے والے. مانا یہ ہوتا ہے کہ برین واش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں 3 مہینے کی ٹریننگ ہے, 6 مہینے کا کورس ہے, 6 ہفتے کا کورس ہے. کہتے یہ بندہ یار اس میں جراثیم ہے, یہ ہمارے کام کا نہیں وغیرہ, چھوڑو تو اوپر لے جانا, بھائی چھوٹے لائن لگاؤ. تو ان کو انہوں نے ایک سبق پڑھایا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا, یہ جب آئے ان کی کار کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولو, آگے بالکل بچھ جاؤ, اور بہترین قسم کی ان کو چائے وائے پلاؤ, اچھے سے اچھے بسکٹ کھلاؤ, کام نہ کرو. اور ہمارا مولوی اسی پہ خوش ہو جاتا ہے, جناب سبحان اللہ, ماشاء اللہ حضرت, ہمارے افسر تو اتنے اچھے آدمی ہیں جی, خود دفتر سے باہر آ کے مجھے لے گئے, اور جناب مجھے بٹھایا اور خود پیالی چائے کی بنا کے آگے رکھی. سبحان اللہ, کام. اور یوں نے فرما دیا ہے, وہ فائل منگوائیں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے الو بنایا. اللہ تبارک وہ عالم بھی مر گئے نا جی, کیا کہیں, عالم بھی تو مر گئے. ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی آپ کے ملک میں, اتفاق سے اس کے ہاتھ میں جام تھا شراب کا, تو ایک عالم سے ہمارے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے, ہزاروی صاحب سے غلام غوث ہزاروی, تو وہ جب تشریف لے گئے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ مولوی صاحب ابھی آ ٹپکیں گے. تو بہرحال مولانا آ گیا, تو مولانا کو شک ہوا, تو پوچھا کیا پی رہے ہو, ذرا بدبو محسوس ہوئی نا, تو پوچھے کیا پی رہے ہو, کہا میں شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں. فرمایا سورنی کا پیشاب پی رہے ہو. وہ عالم کہاں ہے, کہے گا کوئی عالم. ساری زندگی گھر کا شتیر ٹوٹ گیا تو نیچے سے ایک لکڑی نہیں ہوئی تھی, شتیر نہیں بدل سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کے کعبے میں گواہی دے رہا ہوں کہ صبح کے ناشتے میں سوکھی روٹی چائے میں بھگو کے بڑھاپے میں کھاتے دیکھے. ان کا حضرت یہ کیا, میں ابھی ناشتہ لاتا ہوں. پر میں سما سکتا ہے اسٹیشن پہ بھوک لگی تھی, تو اسٹیشن پہ میں نے کچھ روٹی خریدی, کچھ چھولے خریدے, تو آدھی روٹی بچ گئی تھی, اس کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا, وہ بچی ہوئی ہے, اور بسکٹ کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی, اللہ کی نعمت ہے, کیوں ضائع کریں. آج تمہارے پاس یہ آتے ہیں ختم پڑنے والے مولوی صاحبان, ان کے سامنے رکھو 3-4 دن کی بچی ہوئی کھٹی دال اور باجرے کی روٹی, اور کہو ختم پڑھو. اگر پڑ جائے نا, جو مرضی ہے مجھے گالیاں دینا, میں نے تمہیں بات بھی ختم. حلوے شریف پہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو بس, اللہ مولوی اور پیر ٹھیک کر دینا, گاڑی سب ٹھیک ہو جائے. انجن ہی خراب ہو تو ڈبے کہاں سے چلیں گے. بس دعا کرو اللہ ان دو کی اصلاح کر. لگانا جائز ہے, مہندی تو جائز ہے, لیکن کالی مہندی کے بارے میں علماء نے منع فرمایا ہے. جی جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اگر پاکستان چھٹی میں جائیں تو واپسی پہ احرام باندھیں گے, بالکل باندھیں گے. کیوں نہیں باندھیں گے, کیا وجہ, مکے میں رہنے سے دین معاف ہو گیا. یہ اچھی بات ہے, مکے میں رہنے والے پر یعنی چھٹی ہو گئی, دین ختم. تو لوگوں کی بیویاں ساتھ ہوتی ہیں عمرے میں,
یا حج کے دنوں میں حج پہ آتے ہیں اور بیوی ساتھ ہے تو کیا وہ مکے میں یا مدینے میں اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ ملنا جائز ہے؟ یہ مکے مدینے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پانی کی طرح اوپر سے ٹپکتے ہیں، میاں بیوی نہیں ملتے؟ کوئی عقل کرو، یہ سارے کام مولوی کے ذمہ ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے؟ بیوی ہے تمہاری، بلکہ احرام باندھنے سے پہلے اگر بیوی ہے اور جگہ ہے تو اس سے ملنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور میرے آقا رحمت دو عالم جب حج میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ سے تشریف لائے، رات ذوالحلیفہ میں ٹھہرے اور صبح کو آپ نے احرام باندھا تھا، 9 بیوی آپ کے ساتھ ہے، اب ہر بیوی کے پاس تشریف لے جائیں۔ سبق دیا امت کو تاکہ آدمی کی آنکھیں گناہوں سے پاک ہو جائیں، شہوت ختم ہو گئی آدمی کا، اب دماغ دوسری عورتوں کی طرف نہیں بھٹکے گا۔ میں کیوں نہ ملو بھائی؟ جمعہ کی نماز صبح 9 بجے پڑھی جائے بالکل ناجائز ہے۔ زوال ہونے کے بعد ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور جمعہ اور ظہر میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، جمعہ میں خطبہ ہے اور 2 رکعتیں۔ باقی آپ کا فتوے کی بات ہے، جھوٹ کہتے ہیں جس نے آپ کو کہا ہے کہ 9 بجے ظہر کی نماز پڑھ لو۔ یہ کچھ مولوی ہوتے ہیں ایسے، اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو۔ ایک مولوی صاحب سے، میں نام نہیں لیتا، مر گیا بیچارے، اس کے پاس چند نوجوان گئے، یہ انڈیا کی بات ہے، پرانے دور کی، تقریباً 100 سال یا 70-80 سال پہلے کی بات ہے، اور فوت ہو گیا مولوی، بہت بڑا مولوی تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ بخشے بیچارے کو۔ اس کے بعد چند نوجوان اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے حضرت کہ ہم عصر کے لیے جاتے ہیں فٹ بال کھیلنے کے لیے، تو ہماری نماز کا مسئلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیا کرو، فٹ بال کھیلا کرو۔ کچھ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ بتایا، اللہ کے بندے، جمع بین الصلاتین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سفر میں جائز ہے، تم تو اپنے شہر میں فٹ بال کھیلنے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا فٹ بال کا ٹائم خراب نہ ہو، نماز آگے پیچھے چھوڑو۔ ایسے ہی کسی آدمی نے آپ کو اٹلی میں فتویٰ پہنچایا ہوگا، تو بہرحال یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ مجھے دکھائیں۔ کہتے ہیں جی بہرحال جو عورتیں باریک لب، اللہ ہدایت دے بھائی، کہتے ہیں جی کہ عورت اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے سے کتنا عرصہ پہلے تک میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل کوئی نہیں، آخر دن تک مل سکتے، کوئی منع نہیں۔ ہاں، اگر کوئی عورت بیمار ہے، لیڈی ڈاکٹر مسلمان ہے، اس نے منع کیا ہے کہ میاں بیوی نہ ملے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ دیکھو نا، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ ایک بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مثلاً بیوی حاملہ ہے، اب اگر اس کو 9 مہینے کے لیے بیوی سے روک دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ بہرحال آپ ڈرے نہیں، آپ نہ ڈرے، میں نے آپ سے تھوڑا کہا کہ شادی کر دو، آپ کو انشاءاللہ ایک ہی کافی کا فکر ہے، ایک انشاءاللہ چپل اٹھوا کے تمہیں سیدھا کر دے۔ اور ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے جو ایک شادی کرتا ہے نا وہ خوافین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن نہیں، ہمیں تم اللہ تعجلوا فواحدہ، اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک رکھو۔ نے کہا جو ایک رکھتے ہیں وہ ڈرنے والے ہیں۔ جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے طواف کریں، بالکل طواف کرو، دعا کرو مغفرت کی۔ اگر ایک ٹائم میں غلیظ گالیاں دیں اور اللہ اللہ بھی کریں، اللہ اللہ کا ثواب ہوگا، گالیوں کا گناہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گالیاں نہیں دیتے۔ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، حضرت نے فرمایا وہ مومن کی صفت ہی نہیں کہ لوگوں پہ لعنت کرے۔ ایک ہوتا ہے تقریر میں ہدایت کرنا، وہ اللہ نے بھی کہا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتی
ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے اپنے علم کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کیا معنی معیت علم. جیسے اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے، تم قرآن نہ پڑھو تو کیا کریں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جاؤ فرعون کے پاس. انہوں نے کہا اللہ میاں فرعون سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ان کا ایک بندہ مر گیا تھا، کہیں وہ بدبخت مجھے اسی FIR میں نہ پکڑ لے دوبارہ. اللہ نے فرمایا لا تخافا، نہ ڈرو، اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، کیونکہ میں ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو معیت علم مراد ہوتی ہے.